سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، اور ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں خدائے بزرگ و برتر کے لیے جو وحدہ لا شریک ہے، نہ کوئی ثانی نہ کوئی ہمسر۔ درود لا محدود محبوب رب الودود، راحت العاشقین مراد المشتاقین حضرت محمد مصطفیٰ، آپ کی آل پاک، آپ کے جانثار انصار اور اصحاب پر رضوان۔ آپ دیکھ رہے ہیں الف لام میم۔ میں آپ کا میزبان محمد اویس ربانی تہہ دل سے آپ کو کہتا ہوں خوش آمدید۔ خواتین و حضرات، اس سے قبل کہ میں پروگرام کا باقاعدہ آغاز کروں، مہمان شخصیات سے آپ کو ملاؤں، آپ کی لائیو کالز لوں، میں بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت پاکستان میں اسلام آباد اور اس کے گرد نواح میں زلزلے کے جھٹکے محسوس ہوئے ہیں۔ 5.0 یہ ایک اسکیل کے حساب سے زلزلے کا معیار اور مقدار رہی ہے۔ اس میں بہت سے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے عافیت میں رکھا، بچا لیا۔ کچھ ایسی خبریں بھی ملی ہیں کہ کچھ مکانات ہلے ہیں، لوگوں نے اللہ کو یاد کیا ہے، لوگوں نے توبہ اور کلمات پڑھے ہیں، لوگوں نے اذانیں دی ہیں۔ خواتین و حضرات، ہم ایک فطری طور سے گزر رہے ہیں جس میں ہم تکلیف میں ہی خدا کو یاد کرتے ہیں، اور شاید اسی منظر کو خدا نے خوبصورت الفاظ میں، جھنجھوڑ دینے والے لہجے میں اور انسان کو پیشن گوئی کرتے ہوئے اس دن کے حوالے سے خبردار کیا ہے کہ جو لازمی اور لازمی آئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا زلزلت الارض زلزالہا، اور جب زمین کو زور سے ہلا دیا جائے گا، واخرجت الارض اثقالہا، اور زمین میں جو کچھ بھی ہوگا سب باہر آ جائے گا۔ یہ لہجہ قرآن کا ہے اس زمانے کے لیے کہ جب زمین زور سے ہلائی جائے گی۔ آج صرف ٹیلرز ہلکے پھلکے آتے ہیں، اور ٹیلرز کا بھی ٹیلر آتا ہے تو ہم گھبرا جاتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ اندازہ لگائیے اس خوف اور وحشت والے دن میں کہ جس دن کوئی فائدہ نہیں دے گا، نہ باپ بیٹے کو، نہ ماں بیٹی کو، نہ بھائی بھائی کو، صرف اللہ رب العزت، یا پھر جس کو سفارش کی ذات مل جائے وہ بول سکتا ہے، اس کی بارگاہ میں وہ بولے گا۔ خواتین و حضرات، یہ وہی دن ہوگا کہ جس دن ایک چھوٹا عمل آپ نے کیا ہوگا اس کا حساب آپ کو دینا پڑے گا۔ وہ خیر ہوگا تو خیر ملے گی، اور وہ شر ہوگا تو شر ملے گی۔ آج جو ہم بہت سارا شر سے اپنے اکاؤنٹ کو بھر لیتے ہیں، اس دن ہم تلاش کر رہے ہوں گے کوئی خیر مل جائے۔ ان زلزلے کے جھٹکوں کو خدا کی یاد میں تبدیل کریں، لوٹ آئیں، پلٹ آئیں، توبہ کا مفہوم سمجھ جائیں۔ پلٹ کر آنا، لوٹ کر آنا ایک موقع ہو سکتا ہے، یہ آزمائش بھی ہو سکتی ہے، یہ یاد دہانی بھی ہو سکتی ہے۔ بہرحال اتنا ضرور ہے کہ آپ دعائیں کریں اور محفوظ رہیں، محفوظ رکھنے کے لیے کلمات پڑھیں۔ میں آج اسی ابتدائی سے آج کے پروگرام کا بھی آغاز کر رہا ہوں، اور ساتھ ساتھ میرے ساتھ جو شخصیت تشریف فرمائے ان سے بہت کچھ سیکھنا سننا چاہتا ہوں۔ میں یہ مسئلہ مقدمے کی حیثیت میں پوچھنا بھی چاہتا ہوں، یہ سوال بنا کے آپ کے سامنے رکھنا بھی چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے تعارف کا شرف حاصل کروں گا۔ ہمارے ساتھ تشریف فرمائے آل رسول ہیں اور خوبصورت گفتگو فرماتے ہیں، توجہ سب کی حاصل کر لیتے ہیں جب بیان کرتے ہیں علم اور حکمت کی باتیں، وظائف قرآن اور احادیث کی روشنی میں، اور جامع نور القرآن کے خاصہ آپ کے ساتھ ہے۔ ایسے بہت سارے مدارس ہیں جو آپ نے اپنے ہاتھوں سے بنائے، چل رہے ہیں، بہت ساری جگہوں پہ آپ جاتے ہیں اور مصروف عمل نظر آتے ہیں۔ سید محمد علی شاہ صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شاہ صاحب، جو جھٹکے کا زلزلے کے حوالے سے خبر سننے میں آئی ہے، ایک تو بہت ہی افسوسناک خبر ہے، پروردگار سے دعا ہے کہ سب محفوظ رہیں۔ البتہ یہ زلزلے آتے کیوں ہیں، وجوہات کیا ہیں، اور پھر کیسے بچ سکیں؟ کیا ایسا کلمہ وظیفہ ہے جو پڑھیں تو ان بلاؤں سے بچیں ہم لوگ؟ اللہ اکبر۔ پہلے تو مجھے آپ کو اس وقت پورے پاکستانیوں کو، ہر اہل اسلام کو چاہیے کہ وہ کثرت کے ساتھ استغفار کرے، استغفر اللہ ربی، استغفر اللہ ربی، کیونکہ یہ ناراضگی ہی کا ہے۔ جب گناہ بڑھ جائیں گے تو حدیث میں یہی ہے کہ جب گناہوں کی کثرت ہوگی، زلزلے اور طوفان کثرت سے آئیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ان بلاؤں سے، زمینی آسمانی بلاؤں سے، زلزلوں طوفانوں سے میری، آپ کی، حضور کے ہر غلام کی، سرکار کی دکھاری امت کی حفاظت فرمائے۔ اسلام آباد میں رہنے والے مسلمانوں کی، پاکستانیوں کی اللہ حفاظت فرمائے، اللہ پاکستان کو تا قیامت سلامت رکھے۔ تو اس کے لیے ایک بہترین کلمات ہیں کہ جب بھی آپ کوئی خدشہ ہو کہ معاذ اللہ کوئی بھی ناگہانی آفات اور بلیات، یہ ناگہانی آفات ہیں، زلزلے کا آنا، تو اس کے لیے ایک بہترین اللہ تبارک و تعالیٰ کے مبارک اسم ہے۔ ان کی اگر کثرت کریں گے تو اسلاف نے، مشائخ نے، بزرگوں نے کہا ہے کہ آپ زلزلوں سے، طوفانوں سے، ناگہانی آفات اور بلیات سے آپ محفوظ رہیں گے۔ مشہور کلمات ہیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ آپ فرماتے ہیں کہ صبح اس کو 10 مرتبہ پڑھ لیں صرف۔ اچھا، صبح اس کو 10 مرتبہ پڑھ لیں۔ ہمارے سلسلہ چشت میں ہمارے شیخ ہیں، ان کے معمولات میں تھا،
آپ فرماتے ہیں کہ اگر آدمی صبح صبح اٹھ کر یہ کلمات اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، اس کو تکبیر تشریق بھی کہتے ہیں، اس کو اگر 10 مرتبہ صبح پڑھ لے گا تو اللہ کے فضل سے زلزلے، طوفان، ناگہانی آفات، خود کش حملوں سے اللہ اس کی حفاظت فرمائے۔ سبحان اللہ، بہت ہی ضروری وظیفہ آپ نے بیان فرما دیا ہے۔ شاہ صاحب، چونکہ ہمارے ناظرین بڑی توجہ کے ساتھ اس پروگرام کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور یہ تو سب اس سے نبرد آزما ہو رہے ہیں، مہنگائی کا دور ہے، ہر روز قیمتیں بڑھ رہی ہیں، ہر روز پیٹرول کی قیمت بڑھ جاتی ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے، اور پھر اس کے ساتھ جڑی ہوئی اشیاء کی قیمت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ کرایے میں 22 روپے کی روٹی مل رہی ہے اس وقت حیدرآباد میں، روٹی۔ تو ایسے سخت دور میں کم تنخواہ والے حضرات کون سا ایسا وظیفہ پڑھیں عزت بچائے بچوں کے سامنے اور گھر والوں کے سامنے اور پیٹ بھرا رہے؟ اللہ اکبر۔ میں دعا بھی بتاؤں گا، وظیفہ اور دوا کا بھی عرض کروں گا۔ جی، اس میں آپ کے توسل سے میں اپنے تمام کروڑ پتی ارب پتی پاکستانیوں سے کہوں گا جو انڈسٹری چلا رہے ہیں، جن کو اللہ نے نوازا ہے۔ جی، ایک تو خدا رہا، اویس ربانی صاحب، ایک بڑا آپ نے کل پرسوں میں نیوز سن رہا تھا کہ کئی بڑی بڑی کمپنیوں نے اپنے وہاں سے امپلائی جو ہیں ان کو فارغ کر دیا۔ خدا رہا، میں آج مشکل وقت میں جن کے بیچاروں کے چولہے بند ہو جائیں وہ کیا کریں گے؟ تو لہذا جو ارب پتی ہیں، کروڑ پتی ہیں اور جو بڑے بڑے ادارے چلا رہے ہیں، میں ان کو کہوں گا میدان عمل میں آئیں اور خدا را بے روزگار لوگوں کو تلاش کریں، ان کے لیے روزگار کے ذرائع پیدا کریں، نہ کہ ہم ان سے روزگار چھین لیں۔ جو سیڑھی تھی وہ بھی آپ اتار دیں کہ وہ سر کے بل نیچے گر پڑے۔ تو یہ تو آپ معاذ اللہ عذاب الہی کو دعوت دے رہے ہیں کہ آپ لوگوں کے منہ سے لقمہ چھین رہے ہیں۔ تو جتنے ایم این اے ایم پی ہیں بھائی، آپ نے ماشاءاللہ پورے کئی سال آپ سینیٹر رہے ہیں، آپ ایم این اے ہیں، ایم پی ہیں، آپ کی انڈسٹری ہیں، باہر کتنا ارب آپ کا کروڑوں روپے باہر پڑا ہے۔ تو وہ ملک جو واقعی محب وطن ہے، تاجر ہے، ایم این اے ایم پی ہے، اپنا جو باہر پیسہ وہ پاکستان میں لے کے آئے۔ اور دوسرا جو ارب پتی کروڑ پتی ہیں، خدا را بھائی بچت بازار لگا دیں آپ آدھی قیمت میں، کیونکہ سفید پوش اویس ربانی صاحب فری میں مانگنے نہیں آئے گا، کبھی نہیں۔ تو آپ اس کو 50% ڈسکاؤنٹ پہ دینے یار، اپنے گھر کے باہر، اپنے آفس کے باہر آپ غریبوں میں جا کر خود جا کر اناج تقسیم کر دیں۔ شاہ صاحب، میں عوام کی آواز بھی لے لوں اور آپ ہی کی حمایت میں یقیناً سوالات بھی آ رہے ہیں، کچھ ایسی باتیں بھی ہیں میں سننا چاہتا ہوں۔ لائیو کالر ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی، خوش آمدید۔ الف لام میم میں کیا فرمائیں گے؟ جی، میں یہ فرماؤں گا کہ جس طرح کے حالات ہیں دن بدن بگڑتے جا رہے ہیں، یہ ہمارے اعمال ہے یا اللہ کی طرف سے ہمارا آزمائش ہے؟ ٹھیک ہے، یہ سوال ہے آپ کا، میں نے سوال پوچھ لینا ہے۔ ایک اور لائیو کالر بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، آپ کیا فرمائیں گی بہن؟ مجھے اپنا یہ مسئلہ پوچھنا تھا کہ میری پریگنسی ہوئی تھی تو کچھ مہینے کا تھا۔ ہیلو، آپ کی آواز آ رہی ہے، پریگنیسی کے حوالے سے آپ پوچھ رہی ہیں؟ جی جی فرمائیے۔ شرمائے نہیں بہن، سوال پوچھیں، آواز آ رہی ہے۔ جی، میری پریگنسی تھی، کچھ منتھس کی تھی، تو میرا مس کیریج ہو گیا تھا۔ اس کے بعد دوبارہ کنسیو کیا تھا میں نے، تو پری میچور ڈیتھ ہو گئی تھی۔ 7 بالکل لاسٹ چل رہا تھا، 7 منتھ کا لاسٹ اسٹارٹ تھا 8 کا۔ تو اس کے لیے مطلب کیا کچھ پڑھنے وغیرہ کچھ کوئی مسئلہ وغیرہ ہے میرے ساتھ، یہ کیا ہے کچھ بتا دیں گے آپ پلیز؟ ہاں، میں پہلا سوال اپنے ذہن میں بٹھاتے ہوئے شاہ صاحب اس بہن کے ساتھ آپ کو کنیکٹ کرنا چاہتا ہوں۔ یہ دوسری مرتبہ ایسا حادثہ رونما ہو رہا ہے، اس بچی کے ساتھ کوئی مسئلہ تو نہیں ہے؟ کچھ پوچھنا چاہیں گے؟ نام کیا بہن کا؟ بیٹا آپ کا نام بتا۔ قائمہ، آپ کال پر ہیں اگر تو؟ حفصہ۔ حفصہ کس کا نام ہے؟ حفصہ میرا نام ہے۔ والدہ کا حفصہ نام ہے ان کا، اور والدہ کا نام؟ نسیم ناز۔ نسیم ناز نام ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو صحت، تندرستی، عافیت اور سلامتی عطا فرمائے۔ اللہ نے ماں کو بڑا حوصلہ دیا اویس ربانی صاحب کہ دیکھیں ایک بچہ کے لیے ماں کی کتنی عمر سے اور کس طرح تکلیف اور اذیت ہے، یعنی کہ مس کیریج ہونا، تو ماں کا بڑا مقام ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو اولاد نورینہ عطا فرمائے۔ اس کے لیے میں بہترین ایک عمل بتا رہا ہوں، اس میری بہن کو چاہیے جب بھی صبح اٹھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین، بسم اللہ کو سورہ فاتحہ کے ساتھ ملا کے، سورہ فاتحہ ام القرآن ہے، سورہ فاتحہ شفا بھی ہے، دوا بھی ہے، صحیح، اس کو قرآن کی ماں کہا گیا ہے حدیث پاک میں۔ تو بسم اللہ کے ساتھ ملا کر 41 ٹائم پڑھیں، پڑھ کر پانی پہ دم کر کے خود بھی پی لیں، شوہر کو بھی پلائیں، اور پڑا ہوا پانی چہرے پہ، گردن پہ، سر پہ مسا کریں، اس کو معمول بنا لیں۔ اور خدا را رات کو لازمی سونے سے پہلے
سورہ فلق اور سورہ ناس 7 بار پڑھ کے پانی پہ دم کر کے پئیں، انشاءاللہ جو میرے علم کے مطابق اسیب اثرات کے معاملات ہیں اللہ تعالیٰ وہ دفع فرمائے گا اور ان کو انشاءاللہ اولاد کی نعمت سے نوازے گا۔ شاہ صاحب اس سے پہلے ایک بھائی ہمارا کال کر کے پوچھ رہا تھا کہ یہ جو مہنگائی، تباہی اور یہ سب چیزیں چل رہی ہیں، آزمائش ہے یہ کچھ اور ہے؟ حضرت دیکھیں قرآن و حدیث کی روشنی میں جو اعمال آدمی کے ساتھ زلزلے، طوفان، دشواریاں، پریشانیاں، فرمایا گناہ گاروں کے لیے تو یہ عذاب ہے، عذاب ہے، یعنی گناہ گاروں کے لیے ایک عذاب کی ایک صورت ہے، صحیح ہے، یعنی کہ شامت اعمال، ٹھیک ہے، شامت اعمال کہیں گے، ٹھیک ہے، شامت اعمال ہے، یعنی دیکھیں یہ دن اپنی غفلت کی بدولت سچ ہے کہ برے کام کا انجام برا ہے۔ صحیح کہتے تو حقیقت یہ ہے کہ خود غرضی بہت ہے، ہر بندہ اپنا الو سیدھا کر رہا ہے، بولا میرا مسئلہ حل ہو، تو اس خود غرضی اسی طرح آج دیکھیں مسائل بڑھتے جا رہے ہیں۔ اور نیک لوگوں کے لیے، ٹھیک ہے، جو نیک لوگ ہیں جو امت کی فکر بھی کر رہے ہیں، ایسا نہیں خالی عبادت ہی کر رہے ہیں، نہیں، ان کو یہ بھی فکر ہے کہ امت کو مشکلات سے نکالنا ہے اپنی عبادت کے ساتھ ساتھ، تو ان کے لیے آزمائش اور امتحان ہے۔ تو نیک جو لوگ ہوں گے ان کے لیے آزمائش اور امتحان ہے، جو میرے جیسے گناہ گار ہیں ان کے لیے شامت اعمال ہے۔ تو اس میں یہی چاہیے کہ اللہ کے حضور سچی توبہ کریں، خالی حکمرانوں کو دوش نہ دیں، سب ذمہ دار ہے، فرض سے معاشرہ بنتا ہے، ہم اپنے آپ کو درست کریں۔ اپنے کیا ہم فجر میں اٹھ رہے ہیں؟ بالکل، کیا بہت اچھی ہمارے بات کی گھر تلاوت قرآن ہوتی ہے؟ شاہ صاحب کیا ہم آپ نے گناہوں سے بالکل بچ صحیح رہے ہیں؟ فرمایا، وہ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن نفسا نفسی کا دور ہوگا، ہر شخص کو اپنی پڑی ہوگی۔ تو میں کہتا ہوں کہ قیامت کا دن ہی تو چل رہا ہے، یعنی قیامت کے ایام جیسے ہیں، ہر شخص کو اپنی پڑی۔ بہت خوبصورت بات آپ نے کی، ہم لوٹ کر آ رہے ہیں ایک بڑے سوال کے ساتھ، آپ کی کال کو کنیکٹ کریں گے اور سید محمد علی شاہ صاحب سے وظائف پوچھیں گے بہت سارے الف لام میم میں، آپ کا انتظار ہے۔ الف لام میم میں خوش آمدید۔ خواتین و حضرات، یہ لائیو پروگرام ہے اور اس کا حسن یہ ہوتا ہے کہ میں آپ سے بات کر سکتا ہوں حالات حاضرہ کے اوپر، آپ کی کالز بھی لے رہا ہوں، اور میں کل کے حالات کے اوپر دو جملے کہنا چاہتا ہوں۔ کراچی میں این 240 میں الیکشنز ہوئے، مختلف جماعتوں نے حصہ لیا، اپنی سیاسی چھاپ کو بٹھانے کے لیے اس سے پہلے کیمپین بھی کی۔ البتہ یہ کہ کل کے حالات کچھ اچھے نہیں تھے، فائرنگ کا ہونا، فسادات کا ہونا، تصادم کا ہونا کسی بھی طور زیب نہیں دیتا کلمہ پڑھنے والوں کو۔ لسانی فسادات ہوں یا مذہبی فسادات، مسلمان فساد نہیں پھیلاتا۔ لہٰذا میں اظہار تعزیت کرتا ہوں ان لوگوں کے ساتھ کہ جن کے لوگ زخمی ہوئے ہیں، خاص طور سے جو مرحومین ہیں ان کے ورثاء کے لیے۔ مگر اس پورے سیاسی کشمکش میں ایک بات مجھے نظر آئی ہے۔ پہلے تو یہ ظاہر ہے ایم کیو ایم کو مبارک ہو کہ انہوں نے ایک سیٹ جیت لی، اور جو ابو بکر صاحب ہیں وہ واضح طور سے ونر آ گئے بہت چھوٹے سے مارجن کے ساتھ۔ مگر ایک بات بحیثیت اس مذہبی پروگرام کے، یعنی سوشل اور ریلیجیس ایشوز کو دیکھتے ہوئے، یہ جو ٹی ایل پی جماعت ہے، خاص طور پہ خواجہ حافظ سعد رضوی صاحب کو میں ٹریبیوٹ پیش کرتا ہوں کہ کراچی جیسے علاقے میں اور خاص طور سے لانڈی جیسے ایریا میں اتنے مارجن تک لے کر آنا یہ بہت بڑا کارنامہ تھا، اور بالکل ایسا ہے کہ جیسے کہ جیت ہی گئی ہے ٹی ایل پی، یعنی کوئی تھوڑے سے ووٹ کا فرق ہے، اور اس کا بھی میں پورے وثوق سے نہیں کہہ سکتا کہ معاملات کیا ہوئے، اظہار فسادات ہوئے، کئی بیلٹ باکسز بکھرے بھی، مگر شاباش پیش کرتا ہوں حافظ سعد رضوی کی جماعت کو کہ جو نکل کر آئی ہے کراچی میں ایک آلٹرنیٹ کے تحت اور ایک اچھا چہرہ پیش کیا ہے۔ میں چاہتا ہوں اور توقع رکھتا ہوں کہ یہ سلسلہ قائم رہے گا ملک بھر پاکستان میں، اور خاص طور سے جذبات کو قابو رکھتے ہوئے ایمان کے ساتھ، اعتدال کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ۔ یہ بات بہت غلط ہے کہ کسی کے منہ پہ جا کے بدتمیزی کی جائے، اپنے عشق کا اظہار اس کے چہرے پہ آواز بلند کر کے کیا جائے۔ ہاں، عشق کا اظہار وہ ہوتا ہے کہ عمل سے ثابت ہو جائے۔ تو میں شاباش دیتا ہوں شہباز شہزاد صاحب کو جنہوں نے اس الیکشن میں پارٹیسپیٹ کیا، اور میں جانتا ہوں کہ زائر بھی ہیں، جاتے ہیں، سید محمد علی شاہ صاحب کے ساتھ جاتے ہیں زائر کی حیثیت سے مختلف مقامات پر۔ تو ویل ڈن، یہ بہت بڑی جیت ہے، اور مجھے بڑی خوشی ہے یہ دیکھتے ہوئے کہ مقابلے میں بھرپور اتری ہے سعد رضوی صاحب آپ کی جماعت۔ آپ کے والد مرحوم بہت خوش ہوں گے۔ آپ سے میں ایک کالر لوں گا، ساتھ میں سید محمد علی شاہ صاحب سے بھی پوچھوں گا اس حوالے سے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماں جی کیسے حال ہیں آپ کے، کیا فرمائیں گے الف لام میم میں؟ جی سر، میں اپنی بیٹی کے بارے میں کچھ معلومات لینا چاہتی ہوں کہ میری بیٹی جو ہے نا ماشاءاللہ 24 سال کی ہو گئی، اور اس کے رشتے کا بہت بڑا مسئلہ ہے۔ لوگ آتے ہیں، دیکھتے ہیں، اور پھر جو ہے نا کچھ ان کی طرف سے کچھ ہماری طرف سے بات رہ جاتی ہے۔ اور میری بیٹی نے ماشاء جو ہے نا ایم ایس اکنامکس کر رہی ہے، اور تعلیم میں بھی شکل صورت میں بھی ٹھیک ہے، لیکن میں بہت زیادہ پریشان ہوں کہ جو ہے نا اس کا رشتہ جو ہے نا وہ نہیں آ رہا صحیح والا جو ہونا چاہیے، کہ برسر روزگار بچہ ہو، اور جو بھی کوئی بات ہوتی ہے تو وہ جھوٹ ہی نکلتا ہے۔
جس کی وجہ سے یعنی کہ انفارمیشن دیں تو وہ بتاتے کچھ اور نکلتا کچھ. اس وجہ سے میں بہت زیادہ پریشان ہوں. کوئی ایسا وسیلہ بتائیں جس سے میری بیٹی کا جو ہے نا رشتے کا جو ہے نا سلسلہ وہ ٹھیک ہو جائے اور وہ اپنے جو ہے نا اپنے گھر کی ہو جائے. ٹھیک ہے ماں جی، بہت ضروری بات ہے. کیا عمر ہو گئی ہے ہماری بہن کی؟ جی ان کی عمر 24 سال ہو گئی اس کی عمر. 24 سال. جی جی. اچھا آپ نے پریشان نہیں ہونا، ابھی وہ جوان ہے اور انشاءاللہ اچھا رشتہ آ جائے گا. مگر شاہ صاحب وظیفہ اور حکمت اور نصیحت خاص طور سے اس شہزادی کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں پہلے آپ کی بات کو اپریشیٹ کروں گا کہ صحیح بات ہے، ہم سب محب وطن ہیں اور ٹی ایل پی بھی ایک محب وطن جماعت ہے. تو علامہ خادم حسین رضوی کے شہزادے ہم ان کو خراج تحسین پیش کریں گے، علامہ سعد حسین رضوی صاحب، کہ بالکل ایک مختصر سے وقت میں اور کراچی جیسے شہر میں آ کے سر نیچے سے اوپر آنا، یعنی چند ووٹوں کا فرق ہے. اور جو کینڈیڈیٹ تھے ان کے شہباز شہزادہ، وہ میرے ساتھ کئی مرتبہ ماشاءاللہ بغداد کرنا، ان کی نا کرنگی لانڈی ملین میں بڑی خدمات ہیں، بچت بازار لگانا، میڈیکل کیمپ لگانا. تو وہ واقعی زمینی حقائق یہ تھے، انہوں نے وہاں شروع سے ایک محنت کر رہے ہیں. تو میں سلام پیش کروں گا ان کو ٹی ایل پی کو کہ صحیح بات ہے کہ بالکل کراچی جیسے شہر میں سر چند ووٹوں کا مارجن جو میڈیا دکھایا جا رہا ہے، اور شاید انہوں نے کاؤنٹنگ کا بھی کہا ہے ان کے سعد حسین رضوی صاحب نے. تو میں ٹی ایل پی کو، مفتی غلام غوث بغدادی صاحب کو جو ان کے سندھ کے امیر ہیں، اور ان ٹی ایل پی کو سلام پیش کروں گا کہ کس طرح انہوں نے کل مقابلہ کیا ہے، سیاست میں آئے ہیں اور یہ محب وطن ہونے کا ہے. اللہ ان کو عزت عطا فرمائے اور انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں، اللہ ان کو پاکستان میں مزید کامیابی عطا فرمائے گا. ان بہن کا بھی میں سلام وہ جواب سوال جو ہے وہ رشتے کے حوالے سے کہ مایوس نہ ہو. آپ نے بڑی پیاری بات کی، ابھی کوئی عمر، لیکن صحیح بات ہے ماں باپ کو نا بچی ذرا بڑی ہوتی ہے فکر پڑ جاتی ہے. تو یقیناً سیدہ طیبہ طاہرہ ماں خاتون جنت سلام اللہ علیہ کا صدقہ اللہ ان کی بچی کے نصیب اچھے کرے اور ان کے وسیلے سے دعا مانگا کرے. میں تو کہوں گا تمام بہنوں بیٹیوں کو جو ہمیں سن رہی ہیں، دیکھ رہی ہیں، اللہ کی ذات پہ کامل یقین رکھ کر روزانہ رات کو سو کے اٹھنا بڑا پسند ہے اللہ کو. سو کے اٹھنا یعنی رات کو اٹھیں 2 رکعت نفل صلاۃ الحاجات پڑھیں، اور اس کا ثواب سیدہ طیبہ طاہرہ ماں خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو اور آپ کے وسیلے سے حضور کی پوری امت کو اصال ثواب کرے. اور پھر آپ درود تنجینا ایک تسبیح روزانہ پڑھیں، 33 دن تک یہ عمل کریں. یقین جانیے اویس ربانی صاحب انشاءاللہ جو یہ بہن بھی اور جو بہن بیٹیاں میں سن رہی ہیں اس عمل کو کریں. اگر بیٹی نہیں کر کر ماں کر لے، والد کر لے، انشاءاللہ بچی کے نصیب اچھے ہوں گے، رشتہ آئے گا اور اللہ اس کے قدم کو مبارک کر دے. بہت خوب، بہت خوب، بہت اچھا ایک نسخہ بتا دیا، وظیفہ بتا دیا. اور یہ تمام بہنیں خاص طور سے مائیں نوٹ کر لیں، وہ بہت جلدی پریشان ہو جاتی ہیں رشتے کو لے کر. اللہ نے جو لکھ رکھا ہے آپ اس سے آگے پیچھے نہیں ہو سکتے. ہاں آپ کا پریشان ہونا آپ کے لیے باعث اجر ٹھہرے گا، کیونکہ آپ اپنی اولاد کی خیر خواہی چاہتے ہیں. اور ایک درخواست ہے تمام لوگوں سے جو رشتے کے معاملات میں پڑھتے ہیں، تھوڑا سا سامنے والے بچے کو بھی اپنا بچہ سمجھیں. آپ اتنا مشکل نہ رکھیں، یہ مہنگائی کا دور ہے. اب اس کی تنخواہ کا معیار ایسا ہونا چاہیے، نوکری اس کی سرکاری ہونی چاہیے یا نہ غیر سرکاری ہو تو پھر اس مقام پہ ہونی چاہیے. کوالیفیکیشن کا کرائٹیریا جناب شریف آدمی تلاش کریں اور ایماندار آدمی تلاش کریں. یہ سب کچھ اللہ وقت کے ساتھ دیتا ہے. جیسے اس بچی کو رشتہ وقت کے ساتھ ملنا ہے، ایسے اس کا روزگار، روزی، نوکری وقت کے ساتھ ساتھ اچھی ہوتی جانی ہے. یہ دونوں مل کے گھر بنائیں گے، اکیلا نہیں گھر بنا کے دے گا آپ کو وہ. ہاں ایک لائیو کالر ساتھ میں لیتا ہوں. الف لام میم میں خیر مقدم آپ کا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام بہن. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں سر؟ اللہ کا بڑا شکر. آپ بتائیں کیا نام آپ کا اور کیا فرمائیں گی؟ میرا نام انتصال ثنا ہے اور میں راولپنڈی سے بات کر رہی ہوں. سر میرا مسئلہ ہے شادی کا. میری عمر 27 سال ہو گئی ہے. میں مولانا صاحب سے اپنا حساب لگوانا چاہتی ہوں. میرے رشتے میں بہت مسئلہ ہے اور میری زندگی میں ویسے بھی کافی مشکلات ہیں. میرے جو فادر ہیں وہ ایک طرح سے ہمیں کچھ اون نہیں کرتے اور گھر کے مسائل کو بھی میں خود دیکھ رہی ہوں. تو میری گزارش ہے مولانا صاحب سے کہ مجھے بتائیں کہ میرے ستاروں میں مسئلہ ہے. میں نماز روزہ بھی کرتی ہوں اور جتنا مجھ سے ہو سکتا ہے میں صدقہ خیرات بھی کرنے کی. ٹھیک ہے میں نے آپ کے سوال بطور خاص لے لینا ہے. اس بہن کے ساتھ شاہ صاحب کیا مسئلے؟ 27 سال کی عمر ہو گئی ہے، کہتی ہے میں والدین کی طرف سے بھی پریشان ہوں، رشتے کے لیے بھی پریشان ہوں اور بہت ساری پریشانیوں میں گھری رہتی ہوں. اللہ. اچھا اویس ربانی صاحب ایک المیہ یہ بھی ہو رہا ہے جو بیٹیاں ایک تو کماتی ہیں یا جاب کر رہی ہیں تو بعض اوقات نادان ماں باپ، یقین جانیے میرے پاس 2 بہنیں اس طرح کے کئی کیس آ چکے ہیں. وہ کہتی ہیں کہ میری والدہ ہمارا رشتہ نہیں ہونے دیتی. کیوں؟ بولا تم کما رہی ہو، اگر تمہاری شادی ہو جائے گی تو ہمارا گھر کون چلائے گا؟ یا اللہ. اب آپ دیکھیں یہ قیامت کی نشانی ہے، خود غرضی ہے.
ہم کبھی یہ تصور کر سکتے ہیں؟ وہ بچی روتی ہیں، کہتی ہیں اچھے اچھے رشتے آتے ہیں، میری والدہ رشتہ نہیں ہونے دیتی کیونکہ وہ کما رہے ہیں۔ تو پہلے تو میں ان بچیوں کو سلام پیش کروں گا جو پڑھ لکھ جاتی ہیں اور اچھا پڑھتی ہیں، محنت کرتی ہیں، اور پھر وہ اپنے معیار کا رشتہ تلاش کرتی ہیں، بعض اوقات اس معیار، کیونکہ اب ناراض نہیں ہوئے گا، نوجوان وہ محنت نہیں کر رہے جو لڑکیاں کر رہی ہیں، سب نہیں مگر ایک تعداد۔ تو ان بہن بیٹیوں کو میں سلام پیش کروں گا جو پاک دامنی میں رہ کر اپنی طہارت کی حفاظت کرتے ہوئے پڑھتی بھی ہیں اور آگے جاب بھی کر رہی ہیں، روزگار اپنے گھر والوں کا کے لیے سبب بن رہی ہے۔ تو اللہ ان کو اس پہ اجر کثیر عطا فرمائے گا۔ ان بہنوں بیٹیوں کو میرا سلام ہے۔ تو اس کے لیے ایک بہترین وظیفہ میں عرض کر دیتا ہوں، مایوس نہ ہوں، اللہ نے خود فرما دیا لا تقنطوا من رحمت اللہ، آپ اللہ سے امید باندھیں، اپنے مضبوط رکھیں، اور یہ ذہن میں رکھیں۔ میں کہ تو کہتا ہوں آپ کی بہن بیٹیوں کو دیکھیں، وہ کہیں گی آپ مذہبی شخصیات کا بتاتی اس دور کا بتائیں، تو دیکھیں بے نظیر بھٹو اسی دور کی خاتون تھی، کتنی قربانی ہے، باپ کے ساتھ کتنا حادثہ ہوا، پھر کتنا انہوں نے اسٹرگل کیا، اور ان کو یہ کہا گیا تھا کہ جان کا خطرہ تھا، پھر آ گئی، یعنی کتنا ان کا حوصلہ تھا۔ تو ہماری بہنوں بیٹیوں کو چاہیے کہ آپ موجودہ لیڈر رہی ہیں تو آپ امہات المؤمنین کو بھی پڑھیں، اس طرح سیدہ زہرا پاک نے وقت گزارا، سیدہ خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہ نے کیسا وقت گزارا، کربلا کے بعد جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہ، کیا مقام ہے، آپ ان کو پڑھیں، آپ کے دکھ کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک وظیفہ میں عرض کر دیتا ہوں بہن، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات، آمن الرسول، صبح اٹھ کر 7 مرتبہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات پڑھیں، انشاءاللہ اللہ آپ کے مقدر چمکا دے گا، آپ سعادت بند ہوں گی اور آپ کے دکھ درد غم دور ہوں گے۔ انشاءاللہ ایک لائیو کالر میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور کافی دیر سے انتظار کر رہے ہیں، تاخیر کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام جی کون صاحب کہاں سے کیا فرمانے لگے؟ ساجد محمود چشتیہ سے بات کر رہا ہوں، ضلع بہاول نگر سے۔ ماشاءاللہ۔ مفتی صاحب سے میرا ایک سوال ہے، میرے ماموں کا ایک لڑکا ہے، اس نے اپنی بیگم کو 3 طلاقیں دے دی ہیں غصے میں۔ اچھا اب کیا چاہتے ہیں وہ صلح کرنا چاہتے ہیں۔ سلو کرنا چاہتے ہیں، تینوں طلاقیں ہو گئی ہیں؟ ہاں جی تینوں۔ شاہ صاحب یہ جو فقہی مسئلہ ہے، البتہ یہ کہ رہنمائی اگر فرما دیں، تینوں طلاقیں دے دیں، رجعی وغیرہ کا کانسیپٹ، ایک میں وقفہ لے لوں، چھوٹا سا وقفہ لے لوں، لوٹ کر آتا ہوں، جواب شاہ صاحب سے لوں گا اس لیے کہ جواب تھوڑا تفصیلی ہے، اور غصے میں طلاقیں آپ لوگ کیوں دیتے ہیں یار؟ آپ پیار سے دیا کریں، بٹھا کے دیا کریں، سمجھا کے دیا کریں، مسکراتے ہوئے دیا کریں، ورنہ دیا ہی نہ کریں۔ لوٹ کر آئیں، الف لام میم میں آپ کا انتظار ہے۔ الف لام میم میں خوش آمدید خواتین و حضرات۔ یہ پروگرام انتہائی خاص ہے، خاص ترین لوگوں کے لیے، خاص ترین موضوعات پر ہے، خاص ترین مہمان اس میں تشریف لے کر آتے ہیں۔ سید محمد علی شاہ صاحب سے سوال پوچھا گیا وقفے پہ جانے سے پہلے کہ طلاقیں ہو گئی ہیں، یعنی 3 طلاق دے دی ہیں شوہر نے، خاوند نے زوجہ کو، ایسی صورت میں اب صلح کا کوئی معاملہ بن سکتا ہے شاہ صاحب؟ ویسے ربانی صاحب بہرحال تجربہ یہ بعض اوقات میڈیا پر یک طرفہ بات بتا دی جاتی ہے، جی، اور پھر دوسری فیملی کو مطمئن کرنے کے لیے، خاندان کو مطمئن کرنے کے لیے وہ کلپ، وہ کال ان کو سنا دی جاتی ہے۔ تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے ہر جگہ دارالفتہ بنے، آپ جس مکتب فکر سے آپ کا تعلق ہے آپ اس کے بڑے دارالعلوم میں چلے جائیں، اور بہتری دونوں فریقین کو بلایا جاتا ہے۔ بعض وقت ایسا ہوتا ہے طلاق ہوئی نہیں ہوتی، وہ اپنی جان چھڑانے کے لیے بولتے طلاق ہو گئی، بعض وقت لڑکی غلط بیانی کر دیتی ہے، ایسا بھی ہوتا ہے۔ جب حقائق، تو اس میں گواہ کا ہونا ضروری ہے، اور طلاق تو غصے سے ہی ہوگی سر، پیار سے کون طلاق دیتا ہے؟ تو اپنے غصے پہ کنٹرول کریں۔ اگر فقہ حنفیہ کے نزدیک، ہم احناف سے ہمارا تعلق ہے، مکتبہ اہل سنت سے اگر آپ ہیں، اگر 3 طلاقیں دے دی ہیں، واقعی حقائق یہ ہیں، تو پھر تو طلاق ہو گئی ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ آپ کسی مفتی کے پاس جائیں، وہاں جا کر دارالفتہ باقاعدہ فریقین موجود ہوں، کیا الفاظ کہے تھے، کس طرح کہا، کیا کہا، اور باقاعدہ تحریری طور پر ہونا چاہیے۔ 1 منٹ کی کال کر کر آپ اپنی پھر یک طرفہ گفتگو آئی ہے، دوسری طرف کیا پوزیشن ہمیں پتہ نہیں ہے، لیکن اگر غصے سے کسی نے 3 طلاقیں دے دی ہے، احناف کے نزدیک وہ اس کے نکاح سے فارغ ہو۔ ٹھیک ہے، وجہ فرمایا آپ نے۔ خواتین و حضرات آپ کے سوال اور جواب کا سلسلہ بھی جاری ہے، اور میرے پاس بہت ہی کم وقت ہے، میں اتنے سارے سوال جو آپ نے پوچھے ہیں واٹس ایپ پہ بھیجیں وہ میں یقیناً نہیں لے سکتا، البتہ چیدہ کچھ نئے سوال جو ہیں وہ میں پوچھنے کی کوشش کروں گا، کچھ ریپیٹڈ سوالات بھی ہیں، مگر ملک کی مجموعی صورتحال کو دیکھتے ہوئے ایک بات طے ہے، ہم نے مہنگائی کے اوپر سوالات پوچھ لیے، نوکری کا حصول کیسے ممکن بنایا جائے اس پہ بھی ہم نے سوالات پوچھ لیے، کاروبار پہ بھی ہم نے بہت سے سوالات پوچھے ہیں۔ ایک خاص سوال ہے جو مجھے لگتا ہے وہ پوچھ لینا چاہیے اس سے قبل کہ تاخیر ہو جائے۔ شاہ صاحب بہت سارے لوگ حالات میں
پہلے خبر دیکھ کے ہی گھبرا جاتے ہیں. مہنگائی ہو گئی ہے, جہاں پہ خدشات, حادثات یہ سب کچھ بڑھے ہیں, وہاں پہ کچھ مواقع بھی نکلے ہوں گے نا آمدنی کے. تو کوئی ایسا وظیفہ بتائیں کہ جس کو پڑھ کے انسان ذہنی سکون میں رہے. ہمارا میڈیا بھی خبریں سنا کے بہت گھبرا ڈرا دیتا ہے. حضرت میں بیس پہ اگر ہم جائیں گے تو یہ ایمان کی کمزوری ہے. کہ آپ نے صرف خبر سنی یا آپ تک سوشل میڈیا پہ کوئی آدمی ڈپریشن میں آ گیا. جی آپ اور ہم جب ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے باہر دنیا میں آئے, کیا تھا ہمارے پاس, اور جب ہم جائیں گے ہمارے ساتھ کیا ہوگا. تو وہ خالق کائنات ہے سر, جس نے پیدا کیا ہے وہ مخلوق کو رزق بھی پہنچاتا ہے, وہی مسبب الاسباب ہے. تو میری گزارش ہے مایوس نہ ہو, ڈپریشن میں نہ آئے. آپ پہلے ٹوٹ گئے تو پھر کیا ہوگا. اللہ کی ذات پہ کامل یقین رکھیں, اس پہ توکل پیدا کریں. اور پھر ہر بندہ نا سر اے سی کی جاب مانگ رہا ہے. نوجوانوں کی ایک بڑی وجہ کیا ہے کہ مجھے اے سی والی جاب مل جائے, میں شام میں جاؤں. صبح 8 بجے جانے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے, بولا 3 بجے 4 بجے. ٹرینڈ یہ چل گیا ہے جس کی نحوست بھی ہے کہ پوری رات سوشل میڈیا پہ جاگنا ہے اور پورا دن سوتے رہنا ہے. پھر شام کو اٹھ کر آپ ہوٹلوں میں چلے جائیں. کراچی میں حالات یہ ہیں سر, اللہ معاف کرے, آپ کو چائے کے ہوٹلوں پہ وہ رش نظر آئے گا. پوری رات بیٹھے ہیں, آپ کو ماں باپ کی پرواہ نہیں, آپ کو بیوی بچوں کی پرواہ نہیں. اور ہر شخص نا شارٹ راستہ ڈھونڈا ہے کہ بس کسی طرح کوئی ایسا ہو, نہ حرام حلال کی تمیز ہے, بس اللہ معاف کرے. لوگ جو ہے شارٹ راستہ ڈھونڈ کر چاہ رہے کسی طرح. پھر اس سے بیرا روی بڑھ رہی ہے, قتل و غارت گری بڑھ رہی ہے, چھینا جھپٹیاں. آپ نے گلشن میں نے ویڈیو دیکھی, خاتون بیچارے اپنے گھر کی بیل دیتی ہے اور نوجوان آ کر اس کی گردن سے جو ہے سونے کی چین چھین اور اس کو مارتا ہے. ایسا ہی ہے. تو الامان والحفیظ, اس کے لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں فریاد کریں, یا مسبب الاسباب, اے اسباب کے پیدا کرنے والے, یا مسبب الاسباب. ننگے سر ننگے پاؤں بہترین وظیفہ ہے مسجد کے صحن میں یا اپنے گھر کے صحن میں یا اپنی بارکنی میں. یا مسبب الاسباب, عشاء کی نماز کے بعد, رات کو یا فجر کے بعد روزانہ اس کو کثرت سے پڑھیں. 313 بار پڑھ لیں, اللہ کے حضور دعا کریں, وہ رب آپ کے لیے ضرور راستہ بنا دے گا اور آپ کی غیب کے خزانوں سے مدد فرمائے. شاہ صاحب جلدی سے 1 منٹ میں اگر وظیفہ مل جائے, موبائل فون جو سنیچ ہو جاتا ہے, کوئی ایسا وظیفہ بتائیں کہ ہم پڑھ کے پھونکتے, سنیچر آئے تو اس پہ پھونکتے, ورنہ پہلے سے پھونک کے رکھیں, بچ جائے سن. بالکل حقیقت ہے کہ آپ چوری سے, ڈاکے سے بچ جائیں گے, ڈوبنے سے بچ جائیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ترمذی میں اس میں ہماری تربیت ہے. فرمایا حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. جو صبح پڑھ لے گا 7 مرتبہ تو شام تک, شام کو پڑھ لے گا صبح تک, اس کو کوئی تکلیف, مصیبت, پریشانی نہیں, ٹھیک, دنیا اور آخرت کے غم سے محفوظ ہو جائے گا. بہت خوب. تو اگر آپ یہ چھوٹی سی آیت ہے سورہ توبہ 11واں پارہ آخری آیت, حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم, صبح 7 بار پڑھیں, شام کو 7 بار پڑھیں, آپ کا موبائل نہیں چھینے گا, صحیح ہے, آپ کی گاڑی کا حادثہ نہیں ہوگا, واہ واہ, انشاءاللہ آپ بھوکے نہیں مریں گے, واہ واہ, اللہ آپ کی مدد فرمائے گا اور آپ کے ڈاکے سے, چوری سے, آپ کے اہل و عیال محفوظ رہیں. بہت خوب بھائی, شاباش ہو گیا. آج تو مزیدار آپ کو وظائف اور حکمت کی باتیں سننے اور دیکھنے میں آئی ہیں. امید ہے کہ آپ نے نوٹ کر لیا ہوگا. گئے دن کے تو فقط زندہ میں آنسو بہاتا تھا, ضرورت ہے تجھے اب قفس پہ بجلی گرانے کی. گئے دن کہ تو محرومی ایک قسمت پہ روتا تھا, ضرورت ہے تجھے اب آفتوں میں مسکرانے کی. تڑپ پہ ہم تڑپ, اتنا تڑپ بھر کے تپاں ہو جا, خدا را اے زمین بے حقیقت تو آسماں ہو جا. اس دعا کے ساتھ کہ آپ نے تبدیلی محسوس کرنی ہے اپنی ذات میں خدا کے کلام کو لے کر, اور عرفان اور حکمت کے یہ جو مواقع ان کو ضائع نہیں ہونے دینا ہے. خواتین و حضرات اپنا بہت خیال رکھیں گے آپ. میں محمد عبیس ربانی آپ سے اجازت لے رہا ہوں. لوٹ کر آؤں گا تو آپ کے لیے مزید بہتر اسلامی, دینی اور معاشی پروگرام لے کر آؤں گا جو آپ کے لیے سود مند ثابت ہوں گے. اس دنیا اور آخرت میں بہت زیادہ فائدہ آپ کو ملے گا. دعا کرتے رہا کریں اس پوری ٹیم کے لیے, خاص طور سے ہمارے مہمانوں کے لیے. اپنی دعاؤں میں شریک رکھیے گا. مجھے اجازت دیجیے گا. اللہ کی امان میں.